حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اس سے جس وقت وہ بچ نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اپنے منتہائے کمال پر پہنچے۔ اب وادی طور میں پیچا پڑ گیا رب کے ساتھ۔ رب کریم نے کہا فخلعن علیک، وہ جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی وادی مقدس پہ کھڑے ہیں۔ اس جگہ ایک بحث ہے بڑی دلچسپ۔ عام طور پر لوگ جنازوں میں جوتوں سمیت جنازے پڑھنے لگ جاتے، جناب مولا مرتا نے اس جگہ تفسیر کی ہے، اور اس کو امام قاضی قرطبی نے لکھا ہے اپنے احکام القرآن کے اندر۔ وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ تھا، حضرت مولا مرتا فرماتے ہیں بعد میں انہوں نے ایک دعا مانگنی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کا دعا مانگنے میں عاجزی کو دخل ہے، اور عاجزی جوتا اتارے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ پہلے جوتا اتار۔ سمجھے؟ بندے کی مغفرت کی دعا کرنے لگا، جوتا پہنا ہوا ہے، جنازہ پڑھنے آیا یا گیم کھیلنے آیا ہے؟ یہ کرکٹ ہے؟ یہ نماز ہے؟ جوتا اتار۔ ایک مرتبہ مطاف میں مکہ شریف طواف کر رہے ہیں، تو ایک مولانا جو تھے آگے جوتے پہنے ہوئے طواف کر رہے، میں نے جوتا اتارا۔ میں نے کہا جوتا کیوں اتارا ہوا، جوتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جوتا پہنا جائز ہے۔ میں نے کہا ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ثبوت؟ میں نے کہا فخلعن علیک، تم جوتا اتارو۔ انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہے۔ میں نے کہا بچوں سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ کہانیوں کی کتاب ہے یا قانون کی کتاب ہے؟ عقیدے کی کتاب ہے، ھدی للمتقین ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں تیرے لیے اور میرے لیے کیا ہدایت؟ اگر ہدایت نہیں تھی تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہدایت ہے جی کس طرح کا؟ جو موسیٰ علیہ السلام اس کو انڈائریکٹ میتھڈالوجی آف ٹیچنگ کہتے ہیں، براہ راست نہیں پڑھاتے۔ کہتے ہیں جمیل ہاتھ میں اس طرح بریف کیس لے کر کے جا رہا ہے، اس نے اپنا پاسپورٹ اور اپنا شناختی کارڈ اور ٹکٹ اس نے اس طرح ڈالا ہے، اس طرح چل پڑا ہے، اس طرح ٹیکسی پکڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کہانی بیان کر رہے ہیں، مطلب جانا ہو تو یوں ٹکٹ لیا کرو، یوں بریف کیس میں ڈالا کرو، یوں شناختی کارڈ کو محفوظ کیا کرو۔ یہ انڈائریکٹ میتھڈالوجی آف ٹیچنگ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی رب سے بات کرنی ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے نا، اس طرح جا۔ اس میں مولانا کہنے لگے یہ تو وادی طور کی رہنمائی ہے، وادی طور میں جانا ہو تو۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ نے علوم پڑھے ہوتے کبھی یہ ضرورت نہ کرتے۔ مجھے یہ بتاؤ انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ جو انا آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ سمجھتے نہیں سمجھتے ہو؟ کشتی لڑنے والا سمجھتا ہے یہ کون سا داؤ مارا ہے۔ ایک نائی ہے اجامت بنا رہا ہے، اس کو پتا یہ جگہ لگ جائے تو زخمی کر دیتا ہے، اس طرح مارا جائے تو آدمی کی اجامت خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح قرآن جو ہے نا یہ صاحب فن آدمی جانتا ہے انا کیوں آیا ہوا ہے۔ یہ انا جو ہے یہ جملے مستانفے کی علامت ہے، جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ آپ لوگ جو درسیات پڑھتے ہیں، آپ کے اس دارالعلوم میں بڑا خاصا اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ فنی کتابوں کی بحث ہے۔ جو جملہ مستانفہ ہوتا ہے سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، یعنی ایک سپوزڈ کوشچن، انڈرسٹوڈ کوشچن، ایک سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے سوال سمجھ میں آتا ہے، اس کا جواب۔ یعنی رب یہ نہیں چاہتا یہ سوال کرے تو جواب دوں، کہ جو اس کی پیشانی پر سوال کی ریل چل رہی ہے نا، جیسے اس وقت آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، کئی باتیں آپ نے سوچی، مجھے جو ہی پتا چلا تو میرے اس پر بم مارا ہے، اڑ گیا ہے وہ سوال، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پیشانی پر سے نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے، تو میں بغیر پوچھنے کے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اسے رب دیکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ کس مقصد کے لیے جوتا اتاروں، قرینہ تو کوئی جوتا اتارنے کا نہیں، یہ ایک صحرا ہے،
ایک پہاڑی علاقہ ہے، سنگلاخ علاقہ ہے، کانٹے ہیں، پتھر ہیں، نکیلے پتھر ہیں، پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، رات کا سما ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، آزاد سن ہو رہے ہیں، یہ موقع جوتا اتارنے کا ہے؟ سوال پیدا ہوا۔ رب کہتا ہے انکا بالوادی المقدس طویٰ، اور جوتا اتارنے کی اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جگہ مقدس ہے۔ اب اس کو ریشنلائز کس طرح کیا، اس کی تعلیل کس طرح کی ہے، وجہ کیا بیان کی ہے؟ جگہ کا مقدس ہونا۔ اب مولانا اس جگہ بات طے ہو جائے گی، جوتا اتار، علت حکم کیا ہے؟ کا جگہ کا مقدس ہونا۔ علت حکم جہاں پیدا ہو جائے گی اس وقت حکم نافذ ہو جائے گا۔ علت حکم کیا ہے؟ جگہ کا مقدس ہونا۔ حکم کیا ہے؟ جوتا اتارو، جگہ مقدس ہے، علت حکم پیدا ہو گئی ہے، حکم یا جوتا اتار مولوی صاحب اتار۔